if you look at who buys the most oil and gas from Iran, it's China and India. اللہ نے ہم کو غزوہ ہند کے لیے بنایا ہے, جاپان کی طرح ایک اکنامک پاور بننے کے لیے نہیں بنایا. ہم کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم خوارج کے خلاف جنگ کریں. امریکہ کے اندر آج بھی ڈیموکریٹس انڈیا کو سولوشن سمجھتے ہیں, that India is a solution. پاکستان آرمی کے ڈی جی ISPR کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا لاڈلا بچہ ہے. دوسری طرف سردار امان خان صاحب اور کشمیری جواب دیتے ہیں کہ ہم بچے نہیں ہیں, تمہارے باپ ہیں. یہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. ہم اکھنڈ بھارت کے پیٹ کاٹ کے مدینہ ثانی بنائیں گے. وہ کہتی ہے انڈیا اور چائنا سے مدد لیں, کیونکہ وہ ایران سے تیل لیتے ہیں, تو وہ ٹرمپ کو باہر نکال سکتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے جو بڑے مشہور الفاظ تھے کہ بلیڈ انڈیا بائی 1000 cuts, کنونشنل وارفیئر میں پاکستان واز نو میچ فار انڈیا. وہ تو 71 میں بھی دیکھ لیا. تم لیڈ کرو گے مسلمان دنیا کے ایک بلاک کو جس کا نام ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. پوری دنیا کی فوجیں تمہارے پاس مدد لینے آئیں گی. مودی صاحب کے نعرے ایران کی پارلیمنٹ میں لگیں گے, جو جنگ سے 2 دن پہلے نیتنیاہو سے جفیاں ڈال رہے تھے تل اویو کے اندر. پاکستان نہ بنتا تو اچھا تھا, ہندوؤں کے ساتھ رہتے تو ٹھیک تھے, ہندوستان میں زیادہ مسلمان ہوتے. اب عاصم منیر کا جو گھر ہے, اس کے گھر کی کمپاؤنڈ کے اندر انڈر گراؤنڈ لیونگ فیسلٹی بنائی جا رہی ہے, جہاں پہ کہ اگر کوئی وار لائک سچویشن ہوئی تو وہ اس کے نیچے اس کی فیملی رہ سکتی ہے انڈر گراؤنڈ. یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ پاکستان ہر وقت نازک صورتحال سے گزرتا رہتا ہے, ہر وقت حالت جنگ میں رہتا ہے, ہم قیامت تک حالت جنگ میں رہیں گے. پاکستان کو اللہ نے بنایا اسی لیے, ہمیں اللہ نے تلوار اسی لیے دی ہے, ہم معاشی طاقت نہیں ہے. نمسکار دوستو, سواگت ہے آپ کا ہمیں نئے ویڈیو میں. دوستوں, ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے ایران سے روکنے کے لیے بھارت اور چائنا کا نام لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے جنگ روکنے میں ہمیں بھارت اور چین کی مدد لینی چاہیے. اس کا کارن یہ ہے کہ بھارت کے ایران کے ساتھ سمبند اچھے ہیں اور بھارت ایران سے تیل بھی خریدتا ہے. دوسری طرف کیا ہے کہ امریکہ بھارت سے اپنے سمبندوں کو سدھارنا چاہتا ہے, کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ نے پچھلے 1 سال میں جو رائتا پھیلایا ہے اس کو سمیٹنا بھی وہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھاری نقصان ہو رہا ہے. تو اب اس سے پاکستان کی جل گئی ہے, کیونکہ پہلے تو امریکہ نے بولا کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے, دوسرا اب جنگ رکوانے کے لیے بھی بھارت کا نام سامنے آ رہا ہے. حالانکہ ابھی عاصم منیر ایران میں ہی ہیں, لیکن امریکہ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ صرف اپنے لوگوں کو ہی مار سکتے اور انہی سے جیت سکتے, ان کے بوتے کا کچھ ہے نہیں. تو دوستو, ہمارا ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے, ویڈیو کو پورا دیکھے گا. اگر ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرے گا, اور اگر آپ کو اس ٹائپ کے ویڈیو پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. آپ نے جب یہ کہا کہ یہاں پر انہوں نے لوگ بھیجے ایک فریڈم سٹرگل کے نام پہ, تو وہ نام نہاد ہی فریڈم سٹرگل تھا نا. دیکھیں, جیسے کہ آپ کو پتا ہے, عاشق بھائی بھی جانتے ہیں, کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی پوری تاریخ میں کشمیر, یا صرف ویلی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں پورے جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, لداخ کی بات کر رہا ہوں, کبھی بھی تاریخ میں کشمیر کبھی بھی مذہبی نظریے کو کشمیر نے کبھی بھی نہیں مانا. یہاں تک کہ 47 میں بھی شیخ صاحب نے مذہبی نظریے کو ٹھکرایا تھا, کشمیریوں نے ٹھکرایا تھا. کشمیر میں مختلف لوگ, بودھ, سکھ, ہندو, مسلمان رہتے ہیں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھیجا تھا کشمیر کی آزادی کے نام نہاد آزادی کے لیے, ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر تو انہوں نے پین اسلامک فورسز, لشکر, جیش, حزب المجاہدین, حرکت المجاہدین, حرکت الانصار, پتہ نہیں کن کن مطلب کن کن قاتلوں کو یہاں پر بھیجا تھا, جنہوں نے یہاں پر کشمیر میں جو کشمیر کی ایک بڑی اہم سوشل فیبرک تھی جس کو ہم کشمیریت کہتے ہیں, اس کو تبدیل کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا تھا. ہندو, سکھ, بودھوں کو مارا گیا تھا, اور وہ مسلمان جو وہابی انٹرپریٹیشن لشکر اور جیش کی نہیں مانتے تھے, یہ تو قتل و غارت کے لیے یہاں پر یہ لوگ بھیجے گئے تھے. ان کا کشمیر, یہ پاکستان کی جو ٹو پرونگ اسٹریٹجی تھی, ضیاء الحق صاحب کے جو بڑے مشہور الفاظ تھے کہ بلیڈ انڈیا بائی 1000 cuts, کنونشنل وارفیئر میں پاکستان واز نو میچ فار انڈیا. وہ تو 71 میں بھی دیکھ لیا, 99 میں بھی دیکھ. تو یہ ایک پالیسی کے تحت یہاں پر بھیجے گئے تھے تخریب کاری کے لیے, مار دھاڑ کے لیے. اب ریالٹیز آف پالیٹکس ہیں کہ ہندوستان یہ کہتا ہے اور مانتا ہے کہ سارے کا سارا کشمیر اس کا حصہ ہے, لیکن ہندوستان ڈز ناٹ یوز
टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी, तो हिंदुस्तान मतलब बंदूक पीओके के लोगों के हाथ में अगर थमा देता है, तो वो फिर हिंदुस्तान उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर हिंदुस्तान उनके खिलाफ काम कर हिंदुस्तान। देखिए हिंदुस्तान, ठीक है, पॉइंट टेकन सर। आज की गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस जो आज पीओके में चल रहा है, यही एक तारीख है जो आगे चल सकती है। हाँ, अलबत्ता ये बात आपकी जरूर सही है कि मैं ये समझता हूं, जिस तरह आशिक साहब ने भी कहा कि कश्मीर के लोग, यहाँ के लोग, और यहाँ पर वो आवाजें उठी हैं, किश्तवाड़ में उठी हैं, राजौरी में उठी हैं, पुंछ में यहाँ का जो इलाका है वहां पर उठी हैं कि हमें चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहन जो है, जो वहां पर जिनको पाकिस्तान जो है आईडीएफ की तरह, वहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरह गाजा को जिस तरह ट्रीट कर रही है, वैसे पाकिस्तानी फोर्सेस आज पीओके को ट्रीट कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए यहाँ के कश्मीर के लोगों को, वो आप स्टेट लेवल पे कर सकते हैं, हिंदुस्तान के साथ मिलके वो आम आवाम कर सकती है। कम से कम उनकी जो दवाई, खाना, कपड़े, कम से कम इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए और इसमें हमें मदद करनी चाहिए। जैसे ही पाकिस्तान बनता है, मदीने की रियासत कायम होती है, पहला हुक्म है तलवार निकालो। फौरन कश्मीर में जंग शुरू होती है हिंदू मुशरिकों के खिलाफ। ये पहली जंग थी, बाकायदा जंग एक इस्लामी रियासत ने हिंदू मुशरिकों के खिलाफ शुरू की औरंगजेब आलमगीर के बाद। औरंगजेब आलमगीर ने जंग की थी इन मुशरिकों के खिलाफ। उसके बाद मुसलमानों ने जहाद तर्क कर दिया था। 200 साल के बाद, 300 साल के बाद मुसलमानों ने फिर तलवार निकाली कायद आजम की क़यादत में। जैसे सैयदी रसूलुल्लाह ने हिजरत फरमाते ही बदर के लिए तलवार निकालने का हुक्म दिया था। हैरत अंगेज ममासलत है हमारी मदीने के साथ। और फिर उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान ने तलवार वापस नहीं डाली। नाम डालेंगे कभी? ये जो लोग बकवास करते हैं कि पाकिस्तान हर वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजरता रहता है, हर वक्त हालत जंग में रहता है, हम कयामत तक हालत जंग में रहेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया इसीलिए, हमें अल्लाह ने तलवार इसीलिए दी है। हम माशी ताकत नहीं है, लेकिन एटमी ताकत है। तुम ये अल्लाह के राज नहीं समझते, तुम्हें नजर नहीं आता कि अल्लाह तुम्हें किस मकसद के लिए तैयार। अल्लाह ने हमको गज़वा हिंद के लिए बनाया है, जापान की तरह एक इकोनॉमिक पावर बनने के लिए नहीं बनाया। हमको अल्लाह ने इसलिए बनाया कि हम खवारिज के खिलाफ जंग करें। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया कि हम यहूदियों के खिलाफ जंग करें और मस्जिद अक्सा को आजाद कराएं। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया है कि हम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करें। यह हमारा रोल है। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया है कि हम मुसलमान दुनिया को लीड करें, उसकी कमांड करें, उसकी हिफाजत करें, और यहां एक माहौल बनाए कि जिसमें हम खिलाफत अलहम नहजुन नबुवा को दोबारा कायम कर सकें। कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं हिलरी क्लिंटन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका मिडल ईस्ट से बाहर निकलना चाहता है तो इंडिया की मदद ले और चाइना की मदद ले। अच्छा, नो, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरी सेंस के अंदर। और वो कैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ कम इंडिया हेल्प अमेरिका गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, कैसे बाहर निकाल